السلام علیکم ناظرین، گجر زرعی فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست چودھری عثمان گجر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا چائنا میں مرچ کی کیا ڈیمانڈ ہے، چائنا میں مرچ کتنے پرسنٹ مشین کے ذریعے ڈرائی ہوتی ہے، چائنا میں کتنے پرسنٹ جو ہے وہ لیبر کے ذریعے ڈرائی ہوتی ہے، چائنا میں مرچ کی جو ہے کیوں شارٹیج ہے، کیونکہ ہم پہلے سنتے تو تھے لیکن اب جب چائنا میں گئے تو ہمیں صحیح اندازہ ہوا ہے کہ چائنا میں کن مرچوں کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے چاہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر ہو چائنا میں تو ہمیں کون سی ورائٹیز پہ کام کرنا چاہیے اور کون سی جو ورائٹیز ہیں ان کو آگے لے کے چلنا چاہیے جس سے ہمارا فیوچر سیکیور ہو اور ہم ہر سال مرچوں میں پیسے کما سکیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے مرچیں نہیں لگاتے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک سال ریٹ ہوتا ہے، دوسرے سال ریٹ نہیں ہوتا، لیکن دوستوں آگے جا کے آپ کو سنیریو بدلنے والا ہے۔ کیونکہ چائنا میں جن جن سٹیز میں گیا ہوں جہاں پہ مرچیں ہوتی تھیں، وہاں پہ مرچیں ان کے پاس بہت ہیں، لیکن جو ان کے پاس لیبر کی کمی کی وجہ سے ہینڈ پکنگ بہت کم ہے۔ ہماری طرف لیبر کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا جتنا چائنا میں ہوتا ہے، ہم آرام سے اس کو جو ہے لیبر کی مدد سے پکنگ کرا سکتے ہیں تو ہم اچھے پیسے کما سکتے ہیں۔ تو کیا چائنا میں جو ورائٹیز ہیں وہ سیم ہماری طرح ہیں؟ کون سی ورائٹیز ہیں جن کو لے کے ہمیں آگے چلنا ہے، یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ اچھا دوستو، ایسا ہے کہ چائنا میں ہر سٹی میں ڈیفرنٹ ڈیمانڈ ہے۔ کچھ شہر ایسے ہیں جو کہ زیادہ کڑوی مرچ نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں کہ مرچ خوبصورت ہونی چاہیے، لیکن اس کا جو کڑوا پن ہے وہ چاہے 40,000 ہو یا 80,000 ہو، وہ فرق نہیں پڑتا۔ مطلب زیادہ کڑوی پسند نہیں کرتے، لیکن وہ خوبصورت مرچ پسند کرتے ہیں، اس کی سمیل پسند کرتے ہیں۔ جو ہماری ورائٹیز ہیں وہ اتنی بری نہیں ہیں، لیکن دوستو ہمیں ورائٹیز چینج کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ دوستو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ مشین کے ذریعے چائنا میں پکنگ کرتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، مٹی کے ساتھ بالکل بھری ہوتی ہے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ جو ہے لوگ کھاتے ہیں، لیکن وہ جب مشینیں اس کو سیٹ کر دیتی ہیں، یہ ایک مشین کے ذریعے تیار نہیں ہوتا دوستو، یہ مشین پک کرتی ہے، وہ مٹی بھی درمیان میں پک کر لیتی ہے۔ آلموسٹ آپ ایسا کہہ لیں 3 حصے مٹی ہوتی ہے، چوتھا حصہ مرچ ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس نظام ایسا ہے کہ وہ جب چیزوں کو سیٹ کرتے ہیں وہ مشین میں ڈالتے ہیں، مشین مٹی علیحدہ کر دیتی ہے، مرچ علیحدہ کر دیتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اچھی کوالٹی کی مرچ علیحدہ کر دیتی ہے۔ چائنا میں چیز کی قدر ہوتی ہے، آپ اس طرح کہہ لیں کہ چائنا میں اگر کوئی چیز ہے، ایک مرچ ہے، وہ اس کو بھی ویلیو کرتے ہیں، اس کو بھی ایک اچھی کوالٹی بناتے ہیں۔ تو کیا جو ہاتھ والی مرچ ہے، جو ہاتھ سے پکنگ ہوتی ہے یا مشین سے پکنگ ہوتی ہے، تو کیا مشین والے کی زیادہ ڈیمانڈ ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے دوستو، چائنا میں جو شارٹیج ہے وہ ہاتھ والی مرچ کی شارٹیج ہے، اسی لیے وہ پاکستان انڈیا کا رخ کر رہا ہے۔ پاکستان انڈیا میں آپ کو پتہ ہے زیادہ لیبر کا ایشو نہیں ہے، کیونکہ چائنا میں وہ بہت ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں پہ ہم نے جا کے دیکھا، وہاں پہ لوگ بڑے محنتی ہیں، لیکن سارا مشینوں کے ذریعے کام ہو رہا ہے، وہاں پہ لیبر اس طرح سے نہیں ہے، اگر ہے تو پھر وہ بہت مہنگی ہے جو کہ افورڈیبل نہیں ہے۔ تو چائنا یہ چاہتا ہے کہ وہ ہاتھ پکنگ والی مرچ جو ہے وہ دوسروں سے لے لے جو ان کو چاہیے۔ اب چائنا کی ڈیفرنٹ سٹیز میں آپ کو بات کروں، یہ مشین کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں، مشین کے ذریعے وہ پک کرتے ہیں، پک کرنے کے بعد مٹی کے ساتھ بھری ہوئی مرچ آتی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ مٹی بالکل ایک سائڈ پہ کر کے مرچیں آگے چلتی جاتی ہیں۔ تو وہ اس طرح سے اپنی جو مرچیں ہیں اس کو ایک اچھی کوالٹی میں کنورٹ کر لیتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو مرچیں دکھا رہا ہوں، یہ وہ مرچیں ہیں جو مشین کی ساتھ جو ہے نا وہ پک کر کے اس کے بعد جو ہے وہ آلموسٹ مشین کے ساتھ تب پک ہوتی ہے جب آپ کی ساری مرچ 100% لال ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں دوستوں، مٹی کے بعد آپ کو صاف مرچ نظر آ رہی ہے۔ یہ آپ ایسا کہہ لیں 7 سے 8 مشینوں کے گزر جانے کے بعد وہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے وہ اچھا بنتا ہے۔ تو یہ تو خیر ابھی پاکستان میں پاسبل نہیں ہے، انشاءاللہ فیوچر میں اس کی کوشش کریں گے۔ ابھی تو اس کا جو ہے، ابھی تو ہم جسٹ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا خشک کرنے والا جو نظام ہے وہ بہتر ہو جائے، تو اس کے لیے ہم ڈرائر آلموسٹ جو ہے وہ لے چکے ہیں۔ ڈرائر لے کے آئیں گے، آپ سب لوگوں کو ایک اچھا جو ہے کوالٹی بنوائیں گے، آپ لوگوں کا جو موسم کی وجہ سے مرچ کی کوالٹی خراب ہوتی ہے اس کو سیٹ کریں گے۔ اب دوستو آپ سے جو میں آپ کو مین چیز بتانا چاہتا ہوں کہ چائنا میں یہ دیکھیں آپ، گندی مرچی ایک سائڈ پہ ہو رہی ہے، وہاں پہ مشینوں کے ذریعے کام ہو رہا ہے، وہاں پہ ان کے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسئلہ اگا بھی سکتے ہیں، لیکن وہ مشینوں کے ذریعے جب کرتے ہیں تو وہ ان کو ہاتھ پکنگ والی چاہیے۔ اچھا دوستو، اس کے بعد جو مین چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ چائنا میں جو ہم نے ورائٹیز لے کے آنی ہے، میں بہت ساری ورائٹیز پہ کام کر رہا ہوں، آپ سب کو پتہ ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ فارمر کو وہ ورائٹیز بتائیں۔ دیکھیں دوستو، یہ آپ کو لگتی ہے کہ اتنی مٹی کے بعد اتنی اچھی کوالٹی وہ پروڈیوس کر لیتے ہیں، ہم اتنی ہاتھ سے پک کر کے بھی جو ہے وہ کوالٹی پروڈیوس نہیں کرتے، کیونکہ دوستو وہ ہر چیز کو، اپنے پروڈکٹ کو ویلیو کرتے ہیں، وہ ایک ایک چیز کو جو ہے وہ مشینیں اس طرح کی ہیں، آپ کا دماغ گھوم جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ لیبر کی شارٹیج ہے، وہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ ہزاروں من کو کر رہا ہے، تو اس کی ریزن یہی ہے کہ ان کے پاس مشین ہے۔ تو اس کے علاوہ دوستو جو ڈیفرنٹ سٹی میں ڈیفرنٹ ڈیمانڈ ہے، جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں نے دیکھی ہے مرچ کی،
وہ کڑوی مرچ کی ڈیمانڈ ہے، جہاں پہ جو کہ چائنا کی ڈفرینٹ سٹیز ہیں جہاں پہ بہت کڑوی مرچ کھاتے بھی ہیں، کیونکہ پھر شارٹیج ہونے کی وجہ سے کڑوی مرچ جو ہے وہ کم یوز بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے 1 کلو اگر جو ہے کڑوی مرچ یوز ہوتی ہے، وہاں پہ جو کم کڑوی ہے وہ 3 کلو یوز ہوگی، تو وہ پریفر کریں گے کہ کڑوی مرچ ہو، وہ اس کو پروڈکٹس میں کنورٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے میں آپ کو انفارمیشن دیتا رہتا ہوں دوستوں۔ چائنا میں جو ہے وہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، ان کے لیے ایریا یا زمینیں کم نہیں ہیں، زمینیں ان کے پاس بہت ہے اگانے کے لیے، لیکن ان کے پاس لیبر کی شارٹیج ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اگر ہم لیبر لگا لیں تو فیوچر میں دیکھیں گے دوستوں، مرچ ایک ایسی فصل بن جائے گی جو کہ آپ کو پتہ ہوگا اتنے پیسے دے گی، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں ورائٹیز جو ہے وہ ان کے پسند کی کنورٹ کرنی پڑیں گی۔ ہماری جو ورائٹیز ہیں یہ اس طرح سے سکسیسفل نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ جیسے آپ سب کو میں پچھلے سال بھی بتاتا رہ گیا ہوں، اس سال بھی میں نے بہت ساری ورائٹیز پہ کام کر رہا ہوں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کچھ ورائٹیز ایسی ہیں جن پہ میں اچھی طرح سے کام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں فیوچر میں آپ سب لوگوں کو وہ ورائٹی لا کے بھی دوں گا، جو کہ پھر ہم انشاءاللہ فیوچر میں لوگوں کو فصل سے پہلے ہی جو ہے کانٹریکٹ دے دیا کریں گے کہ بھائی یہ آپ کی جو مرچیں ہیں۔ دوستوں میں نے دیکھا یہ آکسو ایک ایریا ہے کرغزستان کے بارڈر کے بالکل پاس ہے، یہاں پہ برف پڑی ہوئی تھی، یہاں پہ مرچیں ڈرائی ہو رہی ہیں، سن ڈرائی بھی ہو رہی ہیں سورج کی روشنی میں بھی، اس کے علاوہ مشین میں بھی۔ اب اتنی زیادہ برف ہے تو آپ دیکھ کے حیران ہوں گے کتنی زیادہ برف میں بھی مرچیں جو ہے وہ ڈرائی کر رہے ہیں دوستوں۔ اچھا دوستوں، پھر بہت سارے دوست سوال کرتے ہیں کہ چائنا میں جو ہے سارا مشین کے ذریعے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا دوستوں۔ دوستوں تقریباً 80% جو ہے وہ مشین کے ذریعے ہوتا ہے۔ 80% کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے پک کرنے کے بعد بھی وہ مشینوں کے ذریعے جو ہے، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ہاتھ سے پک کرتے ہیں ڈنڈی کے ساتھ، پھر وہ مشین میں ڈال کے، جو مشین ایک ایسی ان کے پاس مشین ہے وہ ڈنڈی کٹ کر دیتی ہے۔ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے، لیکن 50% جو ہے وہ بالکل مشین کے ذریعے کرتے ہیں، جیسے مٹی والی۔ یہ اب آپ کوئی بھی آپ بندہ ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو مرچ ہے وہ مٹی والی تھی، اتنی اچھی کوالٹی بنا دی انہوں نے۔ یہ مٹی والی مرچ تھی، اس کے بعد اس کو جو ہے مشینوں کے اندر ڈال کے اتنی اچھی کوالٹی بنا دی، آپ خود دیکھ کے حیران ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے پروڈکٹ کی ویلیو کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مرچیں بھی بہت اچھی ہیں، لیبر بھی بڑی محنتی ہے، لوگ بھی محنتی ہیں، لیکن ہمارے پاس مشینری نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب وہاں پہ مشینری کا نظام کیا ہے، وہاں پہ کوئی اتنے زیادہ ٹیکسز نہیں ہے، وہاں پہ بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ مشینیں بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو لوکلی سستا پڑے۔ اگر ہم وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں بڑا ایک مہنگا پڑتا ہے۔ مطلب اگر ہمارے پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہوتا، پاکستان میں یہ مشینیں بن رہی ہوتی، تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چیزوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس کام ہی نہیں ہو رہا چیزوں پہ، جن چیزوں پہ کام ہونا چاہیے۔ نہ ہمارے پاس ورائٹی اپنی ہے۔ ہمارا جو فارمر ہیں اس کے مسائل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے فارمر کے پاس نہ اپنی ورائٹی ہے، ہمارے فارمر کے پاس وہ ورائٹی امپورٹ کرتا ہے، وہ جو 10 روپے کی چیز ہوتی ہے فارمر کو 20 سے 25 روپے میں پڑتی ہے۔ اور دوسرا فارمر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کا مسئلہ ہے۔ فارمر کو جو اگر ٹیوب ویل چلانا پڑتا ہے وہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، جو سب سے تیسرا بڑا مسئلہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، وہ ڈرائی کرنے کے، وہ جب فارمر اپنا پروڈکٹ محنت کر کے بنا لیتا ہے پاکستان میں، اس کے بعد وہ اچھی کوالٹی نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس کے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ اب ایک پتہ ہے کہ مرچ کا ایک بہت بڑا فیوچر آنے والا ہے، تو ہماری گورنمنٹ کو اس طرف سٹیپ لینے چاہیے کہ یار اچھی جو چیزیں ہیں، اچھی مشینری تھوڑے ریٹس میں ڈیولپ کر کے دیں، فارمرز کو کوئی سبسڈی پہ دیں، کچھ اتنی مشینیں ہر سٹی میں دے دیں جہاں پہ مرچ لگتی ہے، وہ لوگ رینٹ پہ لے کے اس کو سیٹ کر لیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو فار ایگزامپل جو ایگریکلچر منسٹر بیٹھے ہیں، ان کو ایگریکلچر کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ ایک نظام ایسا ہے، دیکھیں نا، اگر ایک فارمر جو بندہ ہوگا وہ نیچے سے اٹھ کے جا کے وہ منسٹر بنے گا یا وہ سیکٹری بنے گا، سیکٹری نے آگے جا کے جب بتانا ہوتا ہے تو اس کو خود پتہ نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی ان لوگوں کو بنایا ہوتا ہے جو کہ جن کو کبھی فصلوں میں گئے ہی نہیں ہوتے۔ دوستو ہمارے ایگریکلچر کی ناکامی کی ریزن یہ ہے، ورنہ ہماری زمین سب سے اچھی ہے، ورنہ ہمارے لوگ بہت محنتی ہیں، ہم سب سے زیادہ محنتی ہیں، ہمارے پاس سارا انظام ہے، صرف ایک مشینری نہیں ہے۔ دوسرا ہماری کوئی سیڈ پہ کام نہیں ہو رہا۔ اب سیڈ پہ فارمر نے تھوڑی نہ کام کرنا ہے، سیڈ پہ گورنمنٹ سطح پہ کام ہونا ہے۔ جیسا کہ فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں کہ سیڈ پہ کیسے کام ہوگا۔ بہت سارے جو ہیں وہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے ہماری طرف، آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر ایکسٹینشن کا بھی ہمارے جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ لوگوں کو آگاہی دیتا ہے۔ آج تک ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ ہمارے پاس چیزیں ہیں، ڈپارٹمنٹ سارے ہیں، لیکن ان پہ کام نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے جو ہمارا فارمر ہے وہ دن بدن نیچے جائی جا رہا ہے، اس کو ٹرسٹ نہیں ہے وہ کون سی فصل لگائے۔ تو اس لیے دوستو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جڑے ہیں، تو مرچ کی فارمنگ میں ہم جدت لے کے آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو انشاءاللہ نئی سے نئی ویڈیو بھی بتاتے رہتے ہیں، ورائٹیز کے بارے میں بھی بتاتے رہیں۔ اب چائنا سے آ کے میں آپ کو ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر دیا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچ سکے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہوتا ہے تو کمنٹ کریں۔
اور اس کے علاوہ انشاءاللہ مرچ میں آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک جدت لے کے آئیں گے پاکستان کی جو فارمنگ ہے خاص طور پر مرچ کی، اس کو ہم بہت اوپر لے جائیں گے کیونکہ ہم اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دوستو دعا میں یاد رکھیں، اگر کوئی کویشچن ہے تو کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔